بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن. تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ختم نبوت کا موضوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں
وہ آج کا جو ہمارا موضوع وہ ختم نبوت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ آج ان کا عرس مبارک ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آج کا عرس مبارک ہے، تو دیکھنے میں آتا ہے آج کئی عرس مبارک نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ تو ناظرین، چونکہ ان کی پیشانی میں نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی درخواست کار تھیں، مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہوں۔ عجیب اتفاق کے ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچانے گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوارناک کہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مارا بگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا، اور حضرت وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور اگر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری والدہ مجھے پیچھے سے آواز دیتی تو میں نماز بھی چھوڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا۔ تو ناظرین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب سے ہوئی۔ تو جب یہ کروں گا، چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں ان تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب میں موجود تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم عطر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب یعنی کہ حضور کے دادا جان نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا،
وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغ میں مدفون ہوئے۔ تو ناظرین، آج جو 18 رمضان المبارک ہے، آج آپ کا جو ہے وصال با کمال ہے، تو دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ فاتحہ شریف بھی پڑھ کے ان کو اصال ثواب بھی کریں گے، چونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، اگر وہ ہیں تو کائنات ہے۔ تو ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، چونکہ سحری کا وقت بھی قریب ہے، تو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب میرے پیر بھائی محمد شاہد تنویر یوسف صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ۔ جناب ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمائی ہے، جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب ماشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے، ہر روز کی طرح آپ آج بھی تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ننا ثنا خان جناب محمد حسن علی حجویری صاحب جو کہ ماشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں حسن علی حجویری سے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ شکر اللہ کا۔ کیا سنا رہے ہیں؟ جی ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی،
آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا مگر میرا قرار آپ سے ہے. تو کیا خوبصورت رفیق ضیاء صاحب نے کیا خوبصورت یہ کلام لکھا. ہر انسان اپنے پر لے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں ہی آپ پر قربان ہوں، میرا تن من دھن ہر چیز آپ پر قربان ہے، اور میری جو بہار ہے بس آپ کی نام کے صدقے میری بہار ہے. تو ناظرین، میں ابتدا کر رہا ہوں، ناز شریف سے تو ابتدا ہوگی. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمائی ہے، تو میں ابتدا حضرت صاحب سے اب گفتگو کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جی السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہد بھائی، کیا حال آپ کا؟ الحمدللہ. شاہد بھائی یہ بتائیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے ختم نبوت اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم، جی تو یہ کیا عظیم باپ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، تو مجھے ایک واقعہ آتا ہے، میں آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں. جب یہ گفتگو کریں گے تو پہلی ابتدا کرتے ہیں ختم نبوت کی. جی جیسے بھی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہو، آپ فرماؤ کہ میں تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بتائیں، کیا ختم نبوت کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے؟ یہ جو میں نے بھی بتایا، یہ تفصیلاً بات فرمائیں. جی بالکل بلال بھائی، ختم نبوت تو قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن مجید میں تقریباً سینکڑوں آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے. تو یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. تو یہ اللہ کیا ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولیکن رسول اللہ، وہ میرے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات ہی حرف آخر ہے، ختم، فنش کر دیا. کیا حدیث مبارکہ میں ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے؟ بالکل جی بالکل ملتا ہے. سبحان اللہ. تقریباً سینکڑوں احادیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو اس بات پہ شاہد اور دلالت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قیامت تک اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ. کیا خوب آپ نے فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر ہے، ایک گھر بن رہا ہے جی، اور مستری نے گھر بناتے بناتے نا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. جی تو جب میں آیا تو میں نے وہ اینٹ کو پورا کر دیا، یعنی کہ گھر ہو گیا مکمل. جی جی. فرمایا کہ اس کے بعد اب گھر میں کوئی اینٹ لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یعنی کہ اس کو اور بڑھانے کی جو لوڈ بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں. سارے نبیوں کے سارے نبی آئے ہیں، سب نے آ کے اپنی اپنی اینٹ لگائی ہے، تبلیغ فرمائی ہے، سب کچھ کیا ہے. جب حضور آئے تو وہ گھر کو پورا مکمل کر دیا. جی یہ ارشاد فرمائے، سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ ایک دن نا نگینہ مسجد اجتماع ہوتا ہے ہر ہفتے کی رات، کل بھی انشاءاللہ ہوگا نماز تراویح کے بعد نا 1 گھنٹے کے لیے. تو وہاں پہ نا میرے شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب علیہ رحمہ، مفسر قرآن ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ بیان فرما رہے تھے. تو کسی نے باہر کے ملک سے نا ابروڈ سے سوال کیا کہ سب سے بڑا علم کون سا ہے؟
اچھا تو آپ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانے یہ سب سے بڑا علم ہے، سبحان سب اللہ، سے بڑا علم ہے۔ سبحان اور یہ اللہ۔ آخری اللہ نبی کو ماننا ہاں، سب سے بڑا علم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا اچھا جو نبی آخری نہیں مانتے ان کا ایمان ہی نہیں، نہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کخ بھی نہیں، اس کے بغیر کچھ بھی ختم ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے کفر ہے، اور کفر ہے جی۔ اور جاہل ہے، بالکل مردود ہے، کافر ہے۔ جاہل مطلق ہے، ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ بتائیں کیا بخاری شریف سے کوئی ختم نبوت کا حوالہ مل سکتا ہے جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں آخری نبی ہوں؟ بالکل، بخاری شریف میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، جیسے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام مبارک ہیں، 5 نام مبارک۔ میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر فرمایا میرا نام ہے احمد، پھر ارشاد فرمایا میرا نام ہے حاشر، اچھا پھر ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پہ میرا نام ہے ماہی، اور 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا میرا نام ہے عاقب، اور عاقب وہ ہوتا ہے جو آخری ہو، جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بتائیں جی چلو آپ نے ادھر بات کر دی، ادھر بات بھی بہت بڑی آ گئی، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں جی فرمائیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد نام رکھا یہ کس نے رکھا تھا؟ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ سبحان سبحان الصلاۃ والسلام علی سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے دادا جان نے یہ اس میں پاک رکھا، اور اور لفظ جب سے کائنات احمد، اللہ پاک نے وجود میں لائی، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ سے تک کسی کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا گیا۔ اللہ اب میں تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن بتا جی دوں ارشاد۔ ایک ایک حرف کی۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کیا لیا جاتا ہے؟ وہ ہستی جو کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان بالفرض وقتی طور پہ ہم میم کو ہٹا دیتے ہیں۔ حمد، حمد، حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف ہی تعریف، تو ادھر ایک شعر پڑھوں، تعریف ہی تعریف۔ ادھر ایک شعر پڑھوں، فرمائیں۔ حمد تے میم مروڑی جی سونیا تیرا نام، سبحان حمد تے میم مروڑی سونیا تیرا نام، تیرے اتو صدقے آقا میرا پیو تے میری ماں۔ سبحان کیا سبحان جی ارشاد۔ تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میم ہے اس کو نکال دو تو حمد بچ گیا، آگے حمد ارشاد۔ کا مطلب تعریف ہی تعریف۔ تعریف ہی تعریف، سبحان۔ اب یہ ہاں ہم ہٹا دیتے ہیں، کیا رہ گیا؟ مد۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی کی طرف منزلیں طے کرنے والے، اونچائی کی طرف جانے والے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ میم بھی ہٹا دی جائے، دال۔ دال کا مطلب دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل کسی کا بھی نہیں تھا، بے شک۔ اور آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ جس نام سے پکارتے ہیں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان سبحان احمد نام کنہوں نے رکھا تھا؟ سبحان اللہ، آپ کی جو والدہ محترم ہے سبحان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے رکھا تھا۔ کیا دیکھو جی ختم نبوت میں آپ کے والد محترم بھی آ جاتے ہیں، والدہ محترمہ بھی آ جاتی ہیں، اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس میں حضرت ابو طالب بھی آ جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی آ جاتے ہیں، حضرت عباس بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کا پورا خانوادہ مبارک جو ہے یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ رضی اللہ کیوں کہتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اصل میں دین اسلام سے ان کو پیار ہی نہیں ہے، ایک دوسرا ان کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کا گھرانہ پاک جو ہے وہ خانہ کعبے کا سبحان اللہ متولی شروع سے ہی۔ سبحان کیا خانہ کعبے کا متولی کو عام آدمی ہوتا ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا و اجداد جو تھے، آپ دین ابراہیم پہ تھے، ماشاءاللہ۔ دین ابراہیم پہ تھے، اور آپ میں ایک ادھر آپ کو بات بتاتا ہوں، کیا خوبصورت بات ہے۔ میں نے یہ بات پتہ کن سے سنی تھی؟ یہ بات میں نے حضرت ملازم حسین ڈوگر صاحب سے سنی تھی۔ وہ سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کیا خوب انہوں نے کہا جی دیکھو
کیا خوبصورت آپ نے ان بات فرمائی. جی کہتے جی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جی جب آپ کے اندر نبوت کا نور تھا سبحان وہ چلتا چلتا حضرت عبد المطلب تک آیا, جی پھر وہ چلتا چلتا حضرت عبداللہ تک آیا, پھر وہ چلتا چلتا حضرت آمینہ تک گیا, پھر وہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک نور پہنچا. پھر انہوں نے ایک بات انہوں نے نا مثال کے طور پر دی. جی کہتے جی اگر ایک برتن پکڑو, جی برتن کے اندر آپ کیا کرو کہ دودھ ڈالو, دودھ ڈال لی ہے, آپ کا برتن دودھ بھی ہے صاف بھی ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک بات کی, کہنے لگے جی اگلے دن جب میں دودھ لینے گیا نا ایک باہر سے, تو میں نے ایک بات کی, میں نے نا وہ برتن کے اندر نا مٹی سے لگا کے لے گیا, برتن کے اندر مٹی سے لگائی جی جی اور چھیدا دودھ ہی کلوتا سی باہر, وہ پنجابی دے وچ نا ہوندا نا سی چھیدا دودھ ہی, وہ آ گیا باہر. وہ کہنے لگا جی ملازم سانڈو کر کہنے جی دودھ دیو 5 کلو دودھ پاؤ اندر, تے کی کہندا, کہندا جی دودھ نہیں پانا, اے پانڈا تہاڈا گندا ہے, یہ برتن آپ کا گندا ہاں. ہے. ٹھیک ہے. تے او پنڈا تھاواں وچ انج ہی گل ہوندی ہے, اے تہاڈا پانڈا گندا ہے تے دودھ نہیں میں دینا. واہ انہوں نے کہا جی او چھیدے دودھ دیا گل تے ہے تو پیسے لینے نے تے دودھ دینا ہے. وہ کہندا ہے ہر جگہ تے پیسہ نہیں ہوندا, ایمان بھی کوئی چیز ہوندی ہے, ایمان بھی کوئی چیز ہوندی ہے. میں تو دودھ پا کے تو چلا جاواں گا, لیکن اللہ دا نور ہے, اللہ دا نور گندے بھانڈیاں چ نہیں پائیدا, اللہ دا نور جدوں بھی پائیدا صاف بھانڈیاں چ پائیدا. تے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا نور ہے جڑا میں انہاں نوں عطا کیتا سی, او نور گندے بھانڈیاں چ نہیں گیا, او نور گیا تے پاک بھانڈیاں چ گیا. او پتہ نہیں حضرت عبداللہ تے حضرت عبد المطلب تے سیدہ آمینہ کڈیاں پاک سن جنہاں دے وچ سرکار دا نور آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ماجد ماجد جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نکاح مبارک سے قبل سمجھ لیں 1-2 دن قبل کی بات, پہلے کی بات, مکے کے کبیر امیر ترین عورت اس نے اپنی کسی خادمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا, کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پر ایسا نور چمکتا تھا کہ اس دور کی بے شمار خواتین وہ اس چیز کی داعی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح فرمائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. تو پھر جب یہ بات زیادہ چرچا ہونے لگی تو پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان نے جب اپنے گھر بات کی تو پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب سے بات کی تو یہ اللہ پاک نے یہ شادی اس طرح مرحمت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوسرے دن اس خاتون نے جب دیکھا کہ آپ کے پیشانی مبارک پہ وہ نور نہیں تھا, اچھا, تو اس نے ایک دم سے دروازہ اپنا بند کر لیا اور کسی نے کہا کہ جی آپ کی شادی ان سے کروا دو, کہ آپ نے میں نہیں کرنی. حالانکہ آپ نے نہیں, خدا نخواستہ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے کرنی. کسی نے کہا جی ہم ان سے بات کریں, انہوں نے کہا اب نہیں کرنی. اچھا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی, اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا, بے شک, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے. ہاں, کسی نے نہیں دیکھا پر ایک ہستی ہے سبحان اللہ, جو معراج کی رات دیکھ کر بھی ہے. سبحان اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اچھا جی, میرے بھائی آج ماشاءاللہ آئے ہیں, تو میرے بھائی کیا خوبصورت اللہ پاک نے بہت عزتوں سے نوازا ہے. جناب محمد ناصر طارق چشتی صاحب, اللہ پاک نے بہت عزتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ جی. دیتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ جی, ماشاءاللہ جی. اپنا چینلوں پہ بھی پڑھنے والے ہیں,
मरकजी महफिलों में पढ़ने वाले हैं। माशाल्लाह, तो आज हमारे माशाल्लाह। मेहमान फजल बने अता हैं, करे। मेहमान सना खान बने हैं, तो माशाल्लाह। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माइक ऑन करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जी। बरकातहू। नासिर भाई क्या हाल है आपका? जी ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत और जी कैसा लगा नूर रमज़ान? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आके, बहुत शुक्रिया। और दुआ है कि अल्लाह ताला और आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया खुशी हुई माशाल्लाह इधर आके। माशाल्लाह। कैसे शौक पड़ा आपको महफिल नात का? बस जी, मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब मुझे एक महफिल पे लेके गए उधर माशाल्लाह। तो और वैसे भी जो है ना, मेरे उस्ताद मोहतरम जो है और मेरे वो वालिद साहब भी हैं माशाल्लाह मेरे, सुभान जी। अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे वालिद साहब भी हैं। तो बस उन्होंने वो भी माशाल्लाह पढ़ते आए हैं। तो ये ऐसी बात है ना, जब बड़ों का हाथ हो तो जी, फिर जी, कमाल हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाता है। अच्छा जी, क्या सुना रहे हैं आज? जी आपको आज मैं बहुत ही प्यारा कलाम सुनाऊंगा जो बहुत बहुत से लोगों ने भी माशाल्लाह पढ़ा है। मकबूल हुआ है। और जी वो कलाम है जी, काश मैं दौरे पे अंबर पे उठाए। सुभान अल्लाह जी, इरशाद। जी। काश मैं दो रे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दो रे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दो रे पैगंबर में उठाया जाता, वाह 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 वाह। खुदा कद मुँह में से कार के पाया जाता। पाया जाता, बखुदा कद मुँह में से कार के पाया जाता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, और खाक हो जाता मैं से कार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं से कार के कदमों के तले, खाक को खा के मदीना में मिलाया जाता, खाक को खा के मदीना में मिलाया जाता, और
ان کے روزے کے درو بام سجانے کے لیے ان کے روزے کے درو بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا اور کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے آیا جاتا کیا خوبصورت محمد ناصر تارکشی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ماشاءاللہ جی کیا خوب آپ نے یہ نعت سنائی ہے، یقین جانے مدینہ شریف یاد آ گئی، کیا خوبصورت۔ جی علامہ صاحب ارشاد فرمائیں، کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد چھوٹے یعنی کہ جو دوسرے نبی کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ بلال بھائی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے کذاب دجال نبوت کا دعویٰ نہ کریں۔ ان میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن صحابہ یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے لگا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے فتنے کون سے تھے؟ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ظاہری دنیا سے تو بڑے بڑے فتنے شروع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے آپ تو آپ کو بہت بڑے فتنوں کا سامنا تھا، جیسے کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پھر سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب لعنتی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے سارا مدینہ ہی خالی کر دیا۔ آپ نے فرمایا سارے ہی جاؤ۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں نا، اب یہ کسی غزوے کسی جنگ میں جہاد میں نہیں جائیں گے، یہ ہمارے تبرکات ہیں، ہم صرف ان کی زیارت کیا کریں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت کی خاطر انہیں بھی فرمایا تم بھی جاؤ۔ اب بعد نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کی، اب پیچھے نہیں رہنا۔ آپ نے سارا مدینہ خالی کر کے ایک بڑا لشکر بھیجا،
जैसे काफिरों के खिलाफ भेजते हैं, और डट के मुकाबला किया, डट के उसका मुकाबला किया। तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले जो सिपा सलार बनाए ना, हजरत इकरमा, फिर हजरत शर्जील, उसके बाद सैफुल्लाह, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। तो आपने जाती अटैक किया और इस दुश्मन मुसैलमा कज़्ज़ाब के झूठे जो मानने वाले थे ना, गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया। सुभान अल्लाह। आपने 40,000 बंदे मारे इसके मुसैलमा कज़्ज़ाब के, 40,000 बंदे, 40,000 बंदे। 40,000 बंदे मारे उस लानती मुसैलमा कज़्ज़ाब के, आपने टोटे करके फेंक दिए। और क़यामत तक के लिए ये सबक दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। अब जो आप अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा उसकी गर्दन उतारी जाएगी, उसका हाल ये है। सब्बा मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। मन सब्बा जो कोई किसी नबी के बारे में हाँ। बात करे तो क्या करो, फक्तुलू, उसकी गर्दन काट। उसके काट के जहन्नम वासिल वासिल जहन्नम जहन्नम कर करो, बुझा। दो। यही चीज है। अच्छा जी, ये बताएं किसने इन फितनों को नूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुचला? अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारे फितनों को ख़त्म किया। ये जो जंगे यरमूक, जंगे यमामा थी ना, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान की खातिर लड़ी गई, अच्छा, इसमें अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1200 सहाबाए किराम को शहीद करवा लिया। 1200 सहाबाए किराम शहीद हुए इस जंग में, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत की खातिर लड़ी गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में 27 जंगें लड़ी गई, 27 गज़वात, उसमें टोटल 250 सहाबाए किराम शहीद हुए टोटल। लेकिन ये जंग जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और शान की खातिर लड़ी गई, इसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1200 सहाबा शहीद करवाए, 1200, जिनमें से 700 हाफिज़े कुरान थे। और आपने दुश्मन के 40,000 बंदे मारे, अच्छा, और उसके ना झूठे नबूवत के दावेदार के आपने टोटे करके फेंक दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, उमर नूर साहब आए, नाशी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरे जो भाई हैं नासिर तारक जी, आपसे मेडले सुनते हैं, आप इधर आ जाए जी। उमर नूर नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई जो उमर नूर नक्शबंदी साहब हैं, और ये जो नाचीज़ है, आज रात स्टार एशिया पे लाइव प्रोग्राम हो रहा है, आप उधर देख सकते हैं। तो मेरे नाजरीन भी देख सकते हैं, चूँकि नूर रमज़ान पे भी हो रहा है, नूर रमज़ान भी देख सकते हैं, जिस पे चाहे उस पे देखें। ठीक है, क्या सुना रहे हैं जी? क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई बात करनी है तो? ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि 2 बजे लाइव शुरू होगा, तो आप सब देखिए। 2 यानी कि वो तो शुरू हो गया होगा, 2 से ऊपर हो गया। शुरू हो गया। हाँ, तो क्या उसे कहते हैं जी, क्या सुना रहे हैं? मैं नात के चंद शान सुनाऊंगा जी साहब। बड़ी मशहूर ज़माना कलाम है, वो हमारे अलहाज यूसुफ मेमन साहब अक्सर ये कलाम पढ़ते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी को हालात क्यों बताएं या रसूल
کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کے احسان کیوں اٹھائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں، سراج منیر کہیے، بشیر کہیے منیر کہیے انہیں، سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ویسے تو یہ آخری شعر میں پڑھ رہا تھا، لیکن آپ کی فرمائش ہے، اور ہمارے الحاج یوسف میمن صاحب بھی اکثر 5واں شعر پڑھا کرتے تھے حضور کی گھرانے کی نظر 5واں شعر، تو 5واں شعر میں پیش کرتا ہوں، یہ کلام میں نے ریکارڈ کروایا اس کا، اور آخری شعر ہے، میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں غلام پنجتن ہوں، ارے نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، ارے کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث، لنگر کھاتے گئے ہم یار نہیں کا، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آپ نے پڑھا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ نہیں۔ جی یوسف صاحب، چونکہ وقت جو ہے بہت ہی تھوڑا رہ گیا، چونکہ شاعری بھی کرنی ہے، شاعری کا بھی ہے، تو میں یہ بتائیں آخر پہ کہ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے بیٹے تھے، جی جی، اور سب سے چھوٹے تھے، جی جی، ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ یہ رحمت کنین نور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں، جب یہ دنیا میں آئے، جب یہ سارے بھائی یعنی کہ دنیا میں آئے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا فرمائی تھی؟ انہوں نے نا دعا کی تھی، ایک دن نا حضرت
عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ زمزم کو کھودو، جا کے زمزم کو کھودو۔ تو میں صبح گیا تو جا کے نا اس نے مجھے نا نشاندہی جگہ بتائی کہ یہ والی جگہ ہوگی، وہاں پہ کعبہ بیٹھا ہوگا۔ تو میں نے کھودنا شروع کیا تو وہی تعمیر مجھے مل گئی جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو نا جب کھودا تو بڑا ڈیفیکلٹ تھا، کافی دیر سے بند کیا ہوا تھا۔ تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کام میں نا میرے لیے آسانی فرما دے کہ مجھے وہ آب زمزم نیچے سے نکل آئے، مل جائے، تو میں تیری راہ میں نا اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا۔ آپ کے 9 سال ہو جاتے تھے تو میں ایک بیٹا نا قربان کروں گا۔ تو وہ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، آب زمزم نکل آیا نیچے سے۔ تو اب نظر وفا کرنے کا وقت آیا تو ایک دن سوئے تو پھر خواب آیا کبھی قربانی دو۔ تو کیا کیا آپ نے نا گائے ذبح کی، پھر اگلے دن بڑی قربانی دو، پھر اونٹ ذبح کیا، اگلے دن پھر قربانی آئی اپنے بیٹے کی قربانی دو، جو آپ نے منت مانگی تھی، جی جو آپ نے نظر مانی تھی، وہ بول چکے تھے۔ تو اب اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، 9 بیٹے ہیں، سب کو بلایا کہ بیٹا میں نے یہ نظر مانی تھی تو اب قربانی کا وقت ہے، تم میں سے کون قربانی دے گا؟ اب اپنی جان کی قربانی کون دے؟ تو سب سے لاڈلے، سب سے حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی ابا جی میں اپنی قربانی دیتا ہوں، سبحان آپ مجھے قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا نا وہ پورا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نہ لے گئے بازو سے پکڑ کے لے گئے، جا کے لٹایا۔ جب چھری چلانے لگے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے نا بازو سے نا پکڑ کے ادھر کھینچ لیا۔ تو وہ چہرے پہ نا خراشیں وغیرہ بھی ہیں، اس کے نشان نا اینڈ تک تھے آپ کے پاس۔ پھر کسی سے نا مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار آپ کیا کر رہے ہو، اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہو، تو کیا کریں؟ پھر اللہ سے وعدہ کیا آپ ایسا کرو، نور محمدی نظر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا نا ان کی پیشانی مبارک میں۔ تو کہنے لگے آپ ایسا کرو، ایک پہ لکھو نام ان کا، دوسرے پہ لکھو 10 اونٹ، پرچیاں ڈال دو، اگر تو نکل آئے حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ انہوں نے پرچیاں ڈالی، 10 اونٹ والی نہیں نکلی، حضرت عبداللہ کی نکل آئی پرچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا کیا پھر نہ 10 اونٹ 20 کر دیے، ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا، جب 90 ہو گئی نا نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا، جب 100 ڈالے تو 10 کر کے جی پھر 100 اونٹ والی پرچی نکل آئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ خانہ کعبہ کے اندر، یعنی کہ وہ یعنی کہ آپ کے صحن کے اندر ادھر ذبح کیے۔ جی تو 100 پھر اونٹ میں نے یہ سنا ہے کہ کائنات ادھر کی بندے ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ان کا جشن ہو رہا ہے، ان کے اوپر 100 اونٹ قربان ہو رہے ہیں، یہ تو ان کے ابا جان کی والد گرامی کی شان ہے۔ تو پھر آپ نے سب کو بلایا، کوئی بندہ نہ رہے، سارے کھانا بھی کھاؤ، جانور بھی ہے، اس نے ہر مخلوق بلائی ہے، وہ آگے اپنا اپنا حصہ وہاں سے نا سب کو فیض ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہیں آپ کے والد گرامی کی شان ہے عبداللہ رضی جی اللہ بہت شکریہ جی قادری صاحب، کچھ ارشاد فرمائیں، آپ ایک شعری سنا دیں نعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ آپ نے ہی لکھی ہوئی نعت کا آج آپ نے سنایا کہ ایک شعر، تو میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ یہ میری زندگی کا ایک ماحصل بھی ہے کہ کوئی غمی ہو خوشی ہو، ہمارا ایک ہی اللہ پاک نے ہتھیار میں دیا ہے، وہ درود پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غم ہو یا خوشی ہو زاہد کا یہی ایک وظیفہ ہے، درود لکھنا، درود پڑھنا، چرچہ درود یہی زندگی ہے، کیا یہ کم ہے کہ مجھے حضور سے
وابستگی ہے، بہت شکریہ، اسی لیے تو کیا جہاں بات ہر کی نظر مجھ مجھ پہ لگی ہے۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت مقطع۔ مطلب وہ پہلے میں نے اس کر دیا۔ ہاں جی، ہاں جی، جی جی بہت شکریہ جی، دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقم خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ پروردگار عالم، ہم نے جو نور رمضان سحر ٹرانسمیشن تیری رضا کے لیے کی اور ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبیوں نے کے لیے کی، دنیا کو پیغام دینے کے لیے کی، دین اسلام پھیلانے کے لیے کی، مولا ہم نے آج حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کے اصال ثواب کے لیے آج کی، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرما۔ مولا سحری کا وقت ہے، جو بھی دعا کریں مولا تو قبول کرنے والا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پچھلی رات اٹھ کے جو دعا کرتا ہے میں اس کی قبول کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار آتی، یا جاگدا چور تے ٹھگ راتی، یا جاگدا پہرے دار آتی، وارث شاہ میاں سارے سو جاندے، ایکو جاگدا پروردگار آتی۔ تو مولا تجھے نہ اونگ آتی ہے، نہ تو سوتا ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی تیری اولاد ہے، تو ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اپنے اکیلے ہونے کا صدقہ مولا ہماری مشکلیں آسان فرما، مولا ہماری مغفرت عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا عزت و مالی عزتیں عطا فرما، مولا مقروض موت مقروض زندگی سے پناہ عطا فرما، جتنے روزے رکھے قبول فرما، آئندہ کے رکھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرما، مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، اور جادو ٹونا کے جو جادو ٹونا کرتے ہیں ان کے جادو ٹونا سے بچا، مولا رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں۔ یا الہی رحم کر دے مصطفیٰ کے واسطے، کرم کر دیجئے خدا کے واسطے۔ یا الہی جو کچھ مانگا ہے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کچھ مانگا ہے ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بل مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے ساتھ ناظرین اور میرے اسکالر حضرات، نعت و نظرات میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جی ناصر بھائی میڈلے سنا رہے ہیں پھر آپ؟ جی میں آپ کو مدینہ پاک کے حوالے سے ایک شعر پڑھ کے میں مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر کے جاؤں جی ارشاد۔ کیونکہ یہ جو ماشاءاللہ میں آپ کو کلام سنانے لگا ہوں، یہ الحمدللہ میں نے جہاں پر بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سبحان سے اللہ نوازا۔ سبحان اللہ۔ سماعت جی کیجیے گا۔ ارشاد ارشاد۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، کہ بن کے سر
کار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور اینڈ پہ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کر کے اجازت کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد اور پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہے پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہے کیوں ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد ماشاءاللہ سبحان اللہ